هذا سلام فلم السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ وقتاً فوقتاً یہ موقع دیتے ہیں کہ اس موضوع پہ میں بات کر سکوں. یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میم نگار یہاں بیٹھی ہیں. یہ شاید مجھے نہ جانتی ہوں لیکن میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک سب سی اسٹوڈنٹ ضرور رہا ہوں ایز اے میجر پولیٹیکل سائنس. لیکن میں نے جب یہ وہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں تو میں وہاں پر پڑھتا رہا ہوں, تو یہ ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تھینک یو میم. سر نے ایک ورڈ استعمال کیا جب ہمارا تعارف اور اسرائیل اور فلسطین ایشو کے اوپر بات کی کہ ہم وقتاً فوقتاً اس معاملے کو بھولتے جا رہے ہیں, یا ہم عام الفاظ میں کہیں تو ہم نہیں امت مسلمہ ہی اس کو بھولتی جا رہی ہے. آج میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس موضوع پہ اظہار خیال کروں. سب سے پہلے تو کیونکہ یہ ایک سال کے ظلم و ستم پر محیط ایک افسوسناک موضوع ہے جس پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے, میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان ایک سالوں میں فلسطین میں کیا کچھ ہوتا رہا, یا جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے, جو ہمارے سامنے لائے نہیں جاتے اور وہ دنیا سے بھی چھپائے جاتے ہیں. ایک سال مکمل ہونے تک کم از کم 42,000 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے. ابھی تک کا جو نمبر ہے وہ شاید 46,000 کے راؤنڈ باؤٹ ہے. اگر اس کو ایک ڈاکومنٹ میں اکٹھا کیا جائے ان ناموں کو, بچوں کو, خواتین, نوجوان, بوڑھے جو اسرائیلی بربریت کا شکار ہوئے, تو تقریباً 650 پیجز کی ایک لسٹ بنتی ہے. اس لسٹ کے اندر تقریباً 16,000 جو بچے وہ شہید ہوئے اور 17,000 بچے ایسے ہیں جن کے والدین دونوں یا کوئی ایک اس حادثے کا شکار ہوا, اس کربناک جنگ کا حصہ بنے. تقریباً 70% جو اموات ہیں وہ بچوں اور خواتین کی ہیں, جس پہ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ حق کے دفاع استعمال کر رہا ہے, لیکن یہ ایک ایسا حق کے دفاع ہے جس میں سب سے بڑی تعداد میں بچے اور عورتیں جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں. تقریباً 97,000 نمبرز ہے جو انجرڈ ہوئے یا زخمی ہوئے اس ایک سال کے اندر. میں یہ ایک سال کے فگرز دے رہا ہوں آپ کو, کوئی 40-50 سال کی تاریخ نہیں بتا رہا. تقریباً 22,500 افراد ایسے ہیں جن کو ایسے زخم آئے جس سے ان کی زندگی چینج ہو گئی, زندگی بدل گئی. بازو نہیں رہا, ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی, یا ٹراما ایسا جس سے وہ باہر ہی نہ نکل پائے, ذہنی معذوری. امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی جس پہ 2 لاکھ سے زیادہ افراد کی ڈیتھ ہوئی پہ 15,000 ٹن کے بمز جو ہے وہ پھینکے تھے. اس ایک سال کے درمیان صرف امریکہ کی دی ہوئی امداد سے تقریباً 75,000 ٹن جو بارود ہے وہ غزہ میں جو استعمال کیا گیا. کہاں 15,000 ہیروشیما ناگاساکی اور کہاں غزہ. اب جو کچھ اور فگرز ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں. مثلاً ہر روز تقریباً 10 بچے ایسے ہوتے ہیں یا تو وہ اپنی دونوں ٹانگوں یا کسی ایک ٹانگ سے محروم ہو رہے ہیں ہر روز, کیونکہ بمباری اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جس سے کیمپ رہنے والے جہاں بچے اور عورتیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہیں وہ بھی جگہ محفوظ نہیں ہیں. غزہ میں موجود 114 ہاسپٹلز اور چھوٹے موٹے کلینکس وہ سب تباہ کر دیے گئے. یہ نمبرز ہیں, یہ فیکٹس ہیں. تقریباً 131 ایمبولینسز جو ہے وہ ڈسٹرائے کی گئیں. 1,000 کے قریب میڈیکل ورکرز شہید کیے گئے. اب جو حالات ہیں وہاں پر, سپٹمبر میں صرف 52 امدادی ٹرکس کو غزہ میں رسائی دی گئی, صرف 52, لاکھوں کی آبادی کے لیے 52 ٹرک. اور اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ 10,000 ایسے کینسر کے مریض ہیں جن کو دوا کی سخت ضرورت ہے لیکن ان تک وہ ادویات نہیں پہنچ رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور جو میں فیکچول ہیں وہ بھی آپ کو ہائی لائٹ کر دوں, کہ اس مہینے میں ابھی تک کوئی بھی امداد جو ہے وہ غزہ
کے باسیوں تک نہیں پہنچنے دی گئی۔ UN کے اپنے ڈیٹا کے مطابق 96% پاپولیشن جو ہے وہ بھوک و افلاس کا شکار ہے۔ 96 700 پانی کے کنویں تباہ کر دیے گئے۔ غزہ کے باسی سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہیں، نمکین پانی، نہ پلانٹیشن ہے نہ کچھ اور۔ 1,50,000 گھر مسمار ہو گئے، تباہ کر دیے گئے۔ 123 اسکول جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ تقریباً 611 مساجد شہید کر دی گئیں۔ صرف مساجد ہی نہیں، وہ لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، گرجا گھر بھی بہت پرانے جو ہے وہ بھی تباہ کر دیے گئے، صرف اس بنیاد پہ کہ شاید وہاں پر فلسطینی وہاں پر موجود نہ ہوں۔ یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو کہ ہمارے لیے سوچنے کا سبب بنتے ہیں کہ ایک سال کے اندر یہ ایسے لگتا ہے جیسے جنگ عظیم دوم کے کوئی میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب جو سر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ کوشچن کیا کہ ہم لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے یا دنیا اس پہ بات زیادہ نہیں کرتی، اس کے پیچھے ایک ٹیکٹکس ہے۔ اسرائیل ایک ٹرم یوز کرتا ہے ہسبرا، اس کا مطلب ہے ایکسپلینیشن۔ یہ ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ وار آف نیریٹو ہے، آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں بیانیہ کی جنگ، یہ وہ ہے۔ اس کے تحت بڑے پیمانے پہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ فیس بک، پلے اسٹور، ہر جگہ پر ایون کہ ایپس ڈالی گئی ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو کر کس طرح سے اسرائیل کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں، صرف اسرائیل میں نہیں، آپ کہیں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ملینز آف ڈالر کا بجٹ رکھا گیا کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں ان کی امداد بھی کی جائے تاکہ وہ اسرائیل کے حق میں بات کریں۔ مقصد کیا ہے؟ جس طرح ہم آج یاد کر رہے ہیں، ہم اس موضوع پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم بھول نہ جائیں، ہمارے ذہن تازہ رہیں کہ لوگ جو ہے بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اس پروپیگنڈا پہ ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ فلسطینیوں کی اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم تو کچھ غلط کرتے ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے اور ہم نے تو خیر نیوز میں ہی سنا ہوگا تھوڑا بہت۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان ممالک میں جہاں سے فوجی امداد ملتی ہے، امریکہ، یورپین کنٹریز، تاکہ وہاں کی عوام کو یہ دکھایا جائے یا باور کیا جائے کہ اصل میں ہم قصوروار نہیں، ہم جنگ شروع کرنے والے نہیں۔ مثال دی جاتی ہے کہ 7 اکتوبر کو سب سے پہلے حماس نے حملہ کیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ پچھلے 6 مہینے سے پانی جو ہے وہ بند کیا گیا، غزہ کا ناکہ بندی کی گئی، لوگوں کو روزگار نہیں دیا گیا، بے قصور فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اس کے بارے میں کہیں بات نہیں ہوگی۔ اب اس میں پروپیگنڈا کے انداز دیکھیں آپ۔ الشفا ہاسپٹل کو تباہ کیا گیا اور ایک ویڈیو ریلیز کی گئی اور آڈیو کے ساتھ کہ جی یہ حماس کا راکٹ تھا جو مس فائر کر گیا اور اس نے ہاسپٹل کو نقصان پہنچایا، اور آڈیو ریلیز کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ جی 2 جنگجو حماس کے جو ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، لوگوں کا ذہن سازی کی گئی کہ اصل میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں اس میں۔ اس معاملے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جاتی ہے، یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے، اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے جس طرح ٹیکنالوجی کا فروغ ہوا، انٹرنیٹ عام ہوتا چلا گیا، انہوں نے اس چیز کو فروغ دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز شامل کی جائے کہ اصل میں جنگ شروع کرنے والے یا گناہ گار ہم نہیں، فلسطین کے لوگ ہیں۔ دیکھیں کچھ اثر تو لوگوں میں ہوا، لیکن حقیقت چھپتی نہیں ہے۔ آج امریکہ کے 70% جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں، وہ اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کب تک یہ ویڈیوز چھپائیں گے؟ کل یا پرسوں ایک المناک، ایک دیکھا نہیں جا رہا ہے، ایک الیکسا ہاسپٹل کے باہر جو کیمپ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا اور لوگوں کے زندہ جلنے کی وہاں پر ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، تو یہ چھپ نہیں سکتی۔ لیکن اسرائیل اس پہ فردر کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر یہ پروپیگنڈا کہ یہ لوگ اینٹی سیمیٹک ہیں، یہ جیوز کے اگینسٹ ہیں، یہ ان کو پسند نہیں کرتے، یہ پروپیگنڈا فروغ دیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ ہم میں اصل میں عرب جو ہیں
یا مسلمز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے یہاں پر، ہم تو آرام سے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت اس سے برعکس ہے، لیکن پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے المناک پروپیگنڈا جو میری نظر سے گزرا وہ یہ کہ IDF جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دنیا کی موسٹ مورل آرمی ہے، مطلب وہ اخلاق سے گئی کوئی کام کرتی نہیں ہے، یہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو فلسطین میں رپورٹ کرنے والے صحافی ہیں وہ ابھی ریسنٹلی نوبل پرائز کا اعلان کیا گیا، اور جاپان میں ایک فرم جو کہ ایٹمی پھیلاؤ کے خلاف بات کرتی ہے، جب انہیں انعام دیا گیا تو ان کے سربراہ روتے ہوئے کہنے لگے، شاید آپ نے دیکھا ہو، کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ انعام جو ہے وہ غزہ میں جو امدادی کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں دیا جائے گا، یہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ تو یہ المیہ ہے اس جنگ کا کہ ایک پروپیگنڈے کے تھرو دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم غلط نہیں، غلط یہ لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سپورٹ میں سب سے آگے آپ کو امریکہ نظر آئے گا۔ فرانس نے ریسنٹلی کہا کہ جی UN پیس کیپنگ مشن جو لبنان بارڈر پہ تھا اس پہ ہونے والی فائرنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسپین اور آئرلینڈ نے، آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یورپی یونین پہ زور دیا کہ جو ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ کیے وہ ختم کیے جائیں۔ برٹش پارلیمنٹ کے تقریباً 20 سے 40 ممبرز نے ایک ریزولوشن پریزنٹ کی ہے کہ ہم اسلحہ اسرائیل کو فراہم نہیں کر سکتے، یہ انسانیت کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو سب سے بڑا سپورٹر جو ہے وہ امریکہ نظر آئے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیا ان کو یہ سب نظر نہیں آتا؟ بالکل وہ یہ سب دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اپنے خطے میں مفادات ہیں جس کے لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شاید آخری بار جب سر نے مجھے یہاں انوائٹ کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہم اسے بناتے، خود بناتے، کیونکہ اس خطے میں ہمارے مفادات کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ اسرائیل ہے۔ ہم یہاں اسلحہ بیچ سکتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں یہاں پہ۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، ایک آرگنائزیشن APEC، اس کا ذکر آپ نے سنا ہو شاید، امریکن اسرائیل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، تقریباً اس الیکشن کیمپین میں، امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس نے ابھی تک $100 ملین کی ایڈ جو ہے وہ مختلف کینڈیڈیٹس کو دی ہے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ آرگنائزیشن ہے، یہ اسرائیل پہ بات نہیں کرتی، فلسطین پہ بات نہیں کرتی، یہ صرف ان ممبرز کو ٹارگٹ کرتی ہے پارلیمنٹ کے، ان کی کانگریس کے امریکن، جو اس فلسطین کے بارے میں مثبت رجحان رکھتے ہیں۔ یہ ان کے خلاف ہر 5 منٹ بعد ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں ایڈز لگاتی ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہیں، یہ جیوز کے خلاف ہیں، یہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہیں، آپ ان کو ووٹ نہ دیں۔ تو وہ ایسے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کانگریس میں فلسطین کے حوالے سے مثبت رائے رکھتی ہے، جو 2 اسٹیٹ 2 ریاستی حل کی بات کرتی ہے، جو فلسطین کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ ایک تجزیہ کار بتا رہے تھے کہ وہ کانگریس کے کچھ جو رکن پارلیمنٹ ہیں ان سے فلسطین کے بارے میں کچھ رائے جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے بتایا کہ جو میرے ساتھی ہیں APEC میں، میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارا سٹانس کیا ہے، ہماری کیا رائے ہے۔ تو یہ کلیئرلی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ایک نظام جو امریکی نظام مانا جاتا ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی مانا جاتا ہے ایک طرح سے انڈیا کے بعد، وہاں پر پروپیگنڈا، میڈیا مینجمنٹ، سوشل میڈیا کے تھرو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، صرف 1 سال میں امریکہ نے اسرائیل کو 44.5 بلین ڈالرز کی ایڈ پرووائڈ کی ہے۔ ہمارا جیسا ملک جو IMF سے 5-6 ارب ڈالر لے لے وہ خوشی سے نہال ہو رہا ہوتا ہے اگلے 6 سال کے لیے، اور امریکہ نے صرف 1 سال میں انکنڈیشنل، کوئی اس میں کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے ہماری یہ بات مانی، ہمارے اس انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے، انکنڈیشنل سپورٹ۔ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ APEC کی میں نے بات کی، سننے میں ایک جیوش لابی لگتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ کرسچن لوگوں کی ہے۔ جیوز اس میں کم ہیں، کرسچن اس میں زیادہ ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس میں ہے آرمز ڈیلر، وہ لوگ جو اس خطے میں اپنا مفاد رکھتے ہیں، جن کی یہاں پہ آئل سے ریلیٹڈ مفادات ہیں، اسلحہ سازی سے ریلیٹڈ مفادات ہیں، وہ لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی ان الیکشن کے دوران جو کہ اگلے مہینے ہونے جا رہے ہیں،
تقریباً ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 109 سینیٹرز ایسے ہیں جنہوں نے انکنڈیشنلی اسرائیل کی سپورٹ کی بات کی ہے۔ بنجمن نیتن-یاہو جو دنیا میں کوئی انہیں ویلکم کرنا پسند نہیں کرتا، UN میں وہ اسپیچ دینے جائیں تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، امریکی کانگریس نے انہیں ویلکم کیا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنلز جس نے وارنٹ جاری کیے نیتن-یاہو کے، اس کے خلاف قرارداد پاس کی امریکن سینٹ میں کہ یہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے آگے بڑھ کر عمل کیا ہے۔ نہ وہ آپ کے ملک کے سٹیزن، نہ وہ آپ کے حق میں کوئی بیان دیتے ہیں، بلکہ وہ امریکہ کو لتاڑتے ہیں کہ یہ ہماری مکمل سپورٹ نہیں کر رہا، اور تب بھی ان کے حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک خبر نظر سے گزری کہ امریکن ڈیفنس سسٹم تھاد بیسکلی جو کہ بیلسٹک میزائل سے بچانے کے لیے دیا جاتا ہے، امریکہ نے کسی بھی ملک کو دنیا بھر میں، یوکرائن نے ریکویسٹ کی رشیا کے خلاف ہمیں دیا جائے، اسے دینے سے انکار کیا، لیکن اسرائیل کے لیے وہ اسپیشلی یہ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا اسرائیل کے پاس اینٹی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے؟ بالکل ہے، ایک نہیں 3 ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے مفادات جو کہ ہمارے مفادات ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ کچھ دنوں سے آپ یہ خبر سن رہے ہوں گے کہ لبنان کے بارڈر پہ UN پیس کیپنگ مشن پہ جو ہے حملہ کیا گیا، 5 UN پیس کیپر جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سپیچ کی گئی نیتن-یاہو کی طرف سے کہ ہم سیکرٹری جنرل کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی فورسز یہاں سے ہٹا لیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کونسل کی بھجوائی ہوئی فورسز ہوتی ہیں، سیکرٹری جنرل اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ پوری عالمی برادری کو دھمکی دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی برادری میں اربوں مسلمان ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہماری پرائورٹیز کچھ اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر سنبھال لیں، بڑی بات ہے۔ انفارچونیٹلی ریجن میں جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ میں ثابت ہوا کہ امریکن سینیٹرز وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ عرب ممالک کو ڈرا کے رکھا جائے، ایسی اسٹیٹمنٹ پاس کی جائیں کہ اگر ہم نہ ہوں تو آپ کی سیکیورٹی کوئی نہیں، آپ پہ کوئی بھی تیسری قوت حملہ کر سکتی ہے۔ اسرائیل آپ پہ حملہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خاموش ہیں، خاموش رہیں، ہم آپ کو ایران سے بھی بچا لیں گے، ہم آپ کو ہر اس تیسری چوتھی قوت سے بچائیں گے، بس آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ ایک سوچنے اور یاد کرنے کا دن ہے۔ سوچنے یاد کرنے کا تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی بھائی وہاں پانی کے لیے، کھانے کے لیے، زندگی کی بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جو دن شب و روز جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ان تک وہ پہنچ نہیں رہی۔ اور برابر میں موجود عرب ممالک، اس میں مصر بھی ہے، اس میں اردن بھی ہے، وہ خاموش ہیں۔ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میرے اسٹوڈنٹس کئی بار مجھے سوال کرتے ہیں کہ سر اس کا ہمیں کیا فائدہ بھائی، ہم آواز بلند کر لیں، ہم کون سا وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے طور پر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہماری آج کی جنریشن، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، وہ دین کے بنیادی اصولوں سے بھی دور چلی گئی ہے۔ جو بنیاد ہے ان کو پتہ ہے کلمہ پڑھ لیں بس وہ کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی حکم دیے گئے ہیں اس پر ان کی گرفت بالکل نہیں، یا جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں۔ یہ کچھ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حالات جتنے برے ہم سمجھتے ہیں اس سے بدتر ہیں۔ ہم جس بھی طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد کر سکیں وہ کم ہے، اور ہمیں ہر وقت صرف ہم ہی نہیں جو یہاں موجود ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، جو یہاں نہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، انہیں بتاتے رہنا چاہیے اور باور کرتے رہیں کہ وہ اس معاملے میں اس ایشو پہ خاص طور پہ اپنے بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فلسطین، میں ہوں فلسطین، میں ہوں فلسطین۔
ظلم سے کر دے اسے آزاد سن